اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممنا ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ الاعراف کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک ہے، 142 سے 147 تک۔ گزشتہ کے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، جس میں فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست ہوئی، اخلاقی شکست، اور اس کے بلائے ہوئے جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون کی حالت بہت خراب ہو گئی، کیونکہ اس کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ایمان والوں کی مدد کا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے بعد وادی سینا میں آ کر آباد ہو گئے۔ ایک وادی تھی سینا، وہاں پر آ کر آباد ہو گئے، جہاں ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ان پر فراوانی کر دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ہی فرعون بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ وہ عنقریب آزادی نعمت سے سرفراز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ان کو ایک کتاب دے گا جس میں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس کے متعلق ساری ہدایتیں ہوں گی، اور یہ ہدایتیں آنے کے بعد ان کو اس ہدایتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو اب اس کے لیے ان کو تیار کرنا تھا، جو احکام آئیں گے ان احکام پر بحسن و خوبی عمل آوری کے لیے اس قوم کو تیار کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تیار کرنے کے لیے ایک نظام ترتیب دیا، تربیتی نظام، اور وہ تربیتی نظام موسیٰ علیہ السلام نے شروع کیا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا، یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تم 30 رات وقف کر دو ہمارے لیے، ہمارے راہ میں، ہماری یاد میں وہ 30 رات گزارو، تو پھر اس کے بعد وہ چیز تم کو ملے گی۔ وَأَتْمَمْنَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، پھر اور اس میں 10 راتیں اضافہ کر کے وہ میعاد کو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اپنے رب کی میعاد جو تھی وہ مکمل ہو گئی، یعنی 40 لیلۃ، 40 راتوں کی۔ تو گویا کہ صوفیاء اکرام کے پاس بھی جو چلہ ہوتا نا، 40 دن تک اللہ کے ذکر میں دنیا سے دور ہو کر بیٹھ جاتے، یہ اسی آیت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو 40 رات اللہ کی یاد میں گزارنے کے بعد، دنیا کے سارے جھنجھٹوں سے چھٹکارا پانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، دل کے جو بند دریچے ہیں وہ کھلتے ہیں، دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ 40 دن کا اجر ان کو دیتا ہے۔ تو اسی طریقے پر اولیاء کرام بھی تعلیم دیتے ہیں اپنے مریدین کو، جن کو اس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے 40 دنوں کا چلہ کرنے کی۔ لیکن یاد رہے کہ 40 دن کے چلے کی جو اہمیت ہے وہ 40 دن کی ہی ہوتی ہے، اگر اس میں 1 یا 2 دن کم کر دیے جائیں تو اب وہ 40 کا فگر نہیں ملتا، تو وہ جو 40 دن کی اہمیت کے جو نتائج ہے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو 40 لیلہ، 40 راتیں مکمل ہونا چاہیے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اس چلہ کشی کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے طور پر چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد چونکہ اب یہاں قوم کو لا کر آباد کیے تھے،
ان کی وقتاً فوقتاً ہدایت اور رہنمائی کرنا تھا، لیکن حکم ہوا 40 دن کے لیے چلہ کشی کرنے کے لیے چلے جاؤ طور پر. تو موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے، لیکن نکلنے سے پہلے آپ نے جو طریقہ کار ہے صوفیہ کرام کا، دیکھیے اب یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے بھائی کو، جن کا نام تھا ہارون، اپنا نائب بنا دیا قوم میں. میرے آنے تک قوم کی ہدایت و رہنمائی کی ذمہ داری اے ہارون اب تمہاری ہوگی. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام اصولاً دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال کے بڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی، ہارون علیہ السلام بڑے بھائی، 3 سال کے بڑے. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے تحت تھے، تابع تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، تو جو بڑے درجے والے ہوتے ہیں ان کو شریعت دی جاتی ہے، انہی کی اتباع ان کو کرنی پڑتی ہے. تو اب جب وہ جا رہے ہیں تب وہ ان کی نیابت کریں گے. جب تک موسیٰ علیہ السلام قوم میں ہوں گے، ساتھ ہوں گے، تب ہارون علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں گے. یہ قانون ہے. تو نیابت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو وہاں پر مقرر کر دیا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، میری قوم میں اے ہارون تم اب میری نیابت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قوم بھٹک جائے. ان کی نگرانی کرتے رہنا، ان کو مختلف حسب ضرورت ہدایتیں دیتے رہنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ اصلح اور ان کی اصلاح کرتے رہو. وقتاً فوقتاً انسان کو اصلاح کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو ہدایتیں ایک بار دے دی گئیں کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں رہتا، بلکہ وقتاً فوقتاً اصلاح کرتے رہنا پڑتا ہے. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد مچانے والے جو لوگ رہتے ہیں ان کے راستے پر نہ چلنا. مطلب اگر وہ کوئی ایسی بات لے کر بھی آئیں، ایسی خراب تجویز لے کر بھی آئیں، تو ان کی تجویز کو خاطر میں نہیں لانا، ان کی بات نہیں سننا. کیونکہ بعض قوم میں کیا ہوتا ہے، کچھ فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے مقاصد کا ذکر کر کے بھی بعض وقت فساد مچایا جاتا ہے. تو ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ نہیں، فساد جس چیز میں مچتا ہے وہ کبھی اچھا کام نہیں ہو سکتا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ آئے وقت مقررہ پر، لِمِيقَاتِنَا وقت ہمارے وقت مقررہ پر، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر جب موسیٰ آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تو ان کے رب نے ان سے بات کی. انہیں گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا. قال ربی ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع ہو گیا، بات چیت ہوتی رہی، تو کسی سے بات جب کرتا ہے آدمی اور جب اس کو دیکھتا نہیں ہے تو دیکھنے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. جس سے بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ کلام کرنے میں جب اتنا مزہ ہے تو دیکھنے میں کیا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت شروع ہو جانے کے کافی وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ معروضہ کیا کہ میرے رب میرے اندر ایسی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھوں. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ظاہری آنکھ سے ممکن نہیں ہے. تو آپ نے اللہ سے درخواست کی، دیکھیے اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. ایسا نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا کہا کہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھے ایسی قوت دے دے کہ جس سے میں تیری طرف دیکھ سکوں. ربی ارینی انظر الیک، یہ ارینی کا جو معنی ہیں اس میں مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں. ارینی اس کو کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنے دیکھنے کی قدرت عطا کر دے، میرے اندر وہ قدرت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھ سکوں، میرے اندر وہ قدرت عطا کر دے کہ تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. اور دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ تو اپنے حجابات کو جو بیچ میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا دیدار نہیں کر پاتا، وہ حجابات اٹھا دے تاکہ میں تیرے دیدار سے لطف اندوز ہو سکوں. قال لن ترانی، اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھو گے. یہ نہیں فرمایا کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ نہیں فرمایا. لن تستطیع کا لفظ استعمال نہیں کیا. جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب گفتگو کی تھی، وہ جو واقعہ تھا ہم نے تفصیل سے پڑھا، اس میں
خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک نہیں کئی بار یہ کہا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو یہ کر سکنے کا جو لفظ ہے وہ یہاں پر اللہ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھو گے. کیوں؟ اور نہ یہ فرمایا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اگر ویسا ہوتا تو لن ارا کہا جاتا، دیکھا ہی نہیں جا سکتا یہ نہیں فرمایا. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن نہیں ہے. وہ انسان کی بساط کے مطابق اپنے دیدار کا کچھ حصہ انسان کو کرا سکتا ہے. اب وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کا دیدار کرا سکتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھو گے، کیونکہ اس طرح سے آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوتا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم پہاڑ کی طرف نظر کرو، جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ کی طرف نظر کرو، میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، اور یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا، میرے تجلی ڈالنے کے باوجود بھی اس کو اگر کچھ نہ ہوا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. تم کو پتہ چل جائے گا کہ میرے دیدار کی تجلی کیا چیز ہے. میں وہ تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، پہاڑ کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، اور جب ان کے رب نے تجلی ڈالی لِلْجَبَلِ، پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے دیدار، اس کی خشیت اور اس کی گرمی سے پاش پاش ہو گیا، جل کے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی راست موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ڈالی بلکہ پہاڑ پر ڈالی. موسیٰ علیہ السلام تو ایک عکس کی طرح پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، تو صرف پہاڑ کو دیکھنے سے جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی، پہاڑ جل گیا، پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، اور جب ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو، بے ہوشی کے بعد افاقہ ہوا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو سارے نقائص سے پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی؟ کون سا گناہ کیا تھا جو توبہ کی؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ہی کی تھی، تو وہ تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ توبہ کریں. انی تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے جو ڈسپلن، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام آدمی سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ کس سے پوچھ کے تم نے درخواست کی تھی مجھے دیکھنے کی، مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ بغیر مجھ سے پوچھے تم دیدار کی خواہش کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے گناہ تصور کیا، کیونکہ جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بات بھی پکڑی جاتی ہے. ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا. جو دور والے ہوتے ہیں، تقرب والے نہیں ہوتے، ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کی غلطیاں پکڑی ہی نہیں جاتی، چھوڑ دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے ہیں، تو اتنا بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کی طرح اس کو ٹریٹ کیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہماری اس قوم میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. ساری قوم میں سب سے پہلے میں نے ایمان لایا ہے. تو جو معاملہ ہوتا ہے پہلے آگے بڑھنے والوں کا، ان کا معاملہ بھی خاص ہی ہوتا ہے. بعض چیزیں جو عام لوگوں کے لیے قابل گرفت نہیں ہوتی، وہ مقرب لوگوں کے لیے وہ بھی بے ادبی بن جاتی ہے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام سے سرفراز کیا ہے. تیرے اوپر جو میری عنایتیں ہیں، جو میرا کرم ہے وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں میں
میں نے رسالت کے لیے تجھے ہی منتخب کیا. یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام بھی ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن رسالت تو ان کو نہیں ملی. رسالت تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی. وہ نبی جو شریعت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن رسول موسیٰ علیہ السلام. تو میں نے تم کو سب لوگوں پر یہ فضیلت بخشی کہ تم کو رسول بنایا اور پھر اپنے کلام سے نوازا. اور یہ تو بہت سارے رسولوں کو بھی حاصل نہیں ہے، اللہ نے جو یہ نعمت موسیٰ علیہ السلام کو دی، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو انسان کا کام یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر توجہ کرے کہ جو اللہ نے خاص آپ کو دی ہیں. مگر ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو نہیں ملتا ہے اس پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں، جو ملتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. جیسے کہ انبیاء کرام کا، دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسولوں میں سے ایسے رسول ہیں جن کو کسی پر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور کسی کے درجے بلند کر دیے. تو کچھ خصوصیتیں کسی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے عنایت و کرم نوازی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے. فخذ ما آتیتک، تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو. وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. انہیں بتایا یہ گیا ہے کہ جس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے اس پر توجہ کرنا، وہ لینا خوشی سے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور موسیٰ کے لیے ہم نے لکھ دیا. الواح لوح کی جمع ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو. تختیوں پر ہم نے لکھ دیا ہر چیز. بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانی کتاب عطا کی گئی تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی. جیسا قرآن مجید ہم کو ملا، ایسا لکھا ہوا قرآن نہیں اترا، بلکہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. ایک ساتھ قرآن اتر کر نہیں آیا، وقتاً فوقتاً اترتا رہا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ باضابطہ لکھی ہوئی تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی. من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، جس میں ہر چیز کی تفصیل اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ جو چاہیے تھا ہم نے دیا. فخذھا بقوۃ، اور اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. جو کتاب اللہ تعالیٰ کی دی جاتی ہے وہ بندوں کے لیے دی جاتی ہے، تو اب بندوں کا کام یہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے یہ معلوم کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا. اس کو کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنا. اب ہماری بدنصیبی یہ ہے، اب جیسے ہم کو قرآن دیا گیا ہے تو یہ بھی ہماری بدنصیبی ہی ہے کہ پہلے تو ہم کو قرآن سمجھ میں آتا نہیں ہے، ہماری مادری زبان نہیں ہے، قرآن سمجھ میں آتا نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے قرآن ہم کو سمجھانے کا راستہ مہیا کرتا ہے تو بھی ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں کیا لکھا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے، تو عمل کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بدنصیبی ہے، کرم سے محروم ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھام لو کا مطلب یہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پڑھو، سمجھو، اس کے بعد اس پر عمل کرو. اس کو، اور یہ اس میں استقامت ہونا، ایسا نہیں کہ 4 دن عمل کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، نہیں، مرتے دم تک اس پر عمل کرنے کی کوشش برابر جاری رہنی چاہیے. یہ ہے مضبوطی سے تھامنے کا مطلب. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور یہی نہیں کہ آپ قرآن پر عمل کریں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کو دی ہوئی کتاب پر عمل کریں، بلکہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، کیا کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ آپ کو بھی عمل کرنا ہے اس پر، اور آپ کی قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کرنا ہے. یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تاکہ
اس کی جتنی اچھی اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کیا جا سکے، قوم بھی آپ کی اس پر عمل کرے بڑی چستی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، شوق کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنا. اور یہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی قوم کے لیے بھی ہے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو بھی اس کی ہدایت دیں کہ اس پر عمل کریں. اور اللہ کے احکام پر عمل آوری باعث خیر و برکت ہوتی ہے، اور اس سے روگردانی یہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا موجب بنتی ہے. سأریکم دار الفاسقین، اور ان قریب میں تم کو دکھا دوں گا نافرمان لوگوں کا گھر ٹھکانا. کیا ہے، کیسا ہے؟ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، جو ان باتوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ان قریب ہم آپ کو بتا دیں گے. یعنی نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ، اس کے جو ہے مفسرین نے 2-3 معنی کیے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون جس علاقے میں رہتا تھا، مصر اور شام کے جو علاقے ہیں، اس کے اور اس کے ماننے والے جس عیش کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ اللہ کو بھول کر جو زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگیوں کا کیا ہوا، ان کے محلات کا کیا ہوا، وہ قومیں کس طرح سے برباد ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. ان کی شان و شوکت جو تھی، جو محل بنائے گئے تھے، وہ کس طرح سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں پھیر دوں گا، سأصرف، میں پھیر دوں گا، عن آیاتی، میری آیتوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے زمین میں ناحق. اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ جو لوگ غرور، تکبر، ہٹ دھرمی اور ضد، ان چیزوں کا مظاہرہ کر کے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مست رہتے ہیں، اپنی ہانکتے رہتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے. یہ بھی ایک طریقے کی سزا ہے ان کے ساتھ، کہ ان کو احکام الہی سمجھنے کی، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی، ہدایت کی باتیں سننے کی توفیق سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے. اب ان کے سامنے معجزہ دکھایا جا رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو معجزہ ماننے تیار نہیں ہیں. اچھی باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں، لیکن وہ اس کو اچھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس پہ عمل کیا کریں گے؟ تو ان کی آنکھوں کے سامنے حق ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو حق سمجھنے سے محروم ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی ایک ایسی سزا جس کو انسان سزا ہی نہیں سمجھ پاتا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے، سمجھنے، دین کی محفلوں میں بیٹھنے، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی جو لذت ہے، جو اس کا مزہ ہے، اسی سے محروم کر دیتے ہیں. تو ان کا دل ہی نہیں لگتا. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں جانے سے، یہ کرنے سے میرا فائدہ ہے، لیکن ان کا دل ہی اس میں نہیں لگتا، بیزارگی محسوس ہوتی ہے. تو یہ کھلی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ محروم ہو رہے ہیں. سب کو معلوم ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، سب کو معلوم ہے، اہل ایمان کو سب کو معلوم ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے ہی ہماری نجات ہے. لیکن آدمی سب جانتے بوجھتے قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتا، قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے وہ محروم ہو گیا ہے اور اکڑتا پھرتا ہے زمین میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، پھر میں پھیر دوں گا ان کو اپنی نشانیوں سے. ان لوگوں کی توجہ کو ہٹا دوں گا وہاں سے، اپنی نشانیوں کی طرف سے ان کی توجہ ہی ہٹا دوں گا، جو زمین میں بیکار کے ناحق کے اکڑتے پھرتے ہیں، غرور کرتے پھرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ میری تمام آیتوں کو دیکھ بھی لیں اپنی آنکھوں سے،
لا یؤمنون بہا، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے سبق حاصل کرنے کی صلاحیت ہی سے محروم کر دیا ہے۔ جیسے کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ بھی آپ ہوتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی سے مربوط کرنے کے لیے یا کسی کی عظمت کا سکہ ان کے دل پر جمانے کے لیے کچھ ایسی باتیں دکھا دیتے ہیں۔ سب کو نہیں دکھایا جاتا، بعض چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، کسی کسی کو بتائی جاتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کی عظمت کو سمجھ کر ان سے اٹیچ ہو جائے، ان کی ہدایتوں پہ عمل کرے۔ لیکن وہ دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کے اثرات کسی انسان پر مرتب نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس آدمی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور یہ برا ان کی اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقت کو، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر دیکھ بھی لیں رشد و ہدایت کو، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تب بھی ان کو اپنا راستہ نہیں ملے گا، وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں بچشم خود، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں کچھ ایسی بات جو دوسروں کو نہیں دکھائی گئی، آپ کو دکھائی گئی، اس کے باوجود بھی وہ اس سے اپنا فائدہ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھیں گمراہی کے راستے کو، غلط لوگوں کے راستے کو، جن کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہیں گزر رہی ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ ان کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا دار اور دین بیزار لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کو دیکھ کے اگر ہم کو ایسا لگے کہ ہماری زندگی بھی ان کی طرح ہونی چاہیے، ایسا اگر آپ کو خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے آپ کو ایسا بنا دیا ہے، نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ سارا اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ حاصل کیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، ہماری دکھائی جانے والی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ان کے ساتھ۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہمیشہ اس سے غفلت برتنے والے رہے۔ غفلت برتنا، ایک چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے لیکن وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب دکھایا تھا تو انہوں نے غفلت برتی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بنا دیتا ہے کہ پوری زندگی وہ ایسے ہی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور قیامت کے دن آخرت کے ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ اگر انہوں نے پہلے کچھ اچھے عمل کیے بھی ہیں تو ان کے اچھے عمل کو بھی بیکار کر دیا جائے۔ حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو اس کے سوا جو وہ کرتے تھے اس کا اب ان کو اجر مل سکتا ہے؟ جو انہوں نے کیا ہے، جب ان کے اعمال ہی ضائع ہو گئے تو کیا اب ان کو اجر ملے گا ان کی اچھائیوں کا؟ نہیں ملے گا۔ اب یہ سوال یا نشان لگا کر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اب کیا ملے گا جب ان کے اعمال ہی ہم نے پورے برباد کر دیے، تو اب کیا ان کو ان اعمال کا اجر ملے گا؟ اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع ختم کر دیا۔ اب سوچو، تو ایمان اور اپنی عقیدے والی جو چیز ہے اس کو ہمیشہ مضبوط کرتے رہنا، تاکہ اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہونے سے بچیں گے، ورنہ ایمان میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو سارے اعمال کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نے ہدایت دے۔
صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ الحمد للہ.